آج ہم بر صغیر ہند اور تاریخ اس سبق میں دوسرا نکات بھارت کی جغرافیائی خصوصیات اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک بھارت کافی وسیع و عریض ہے۔ اس کے شمال میں ہمالیہ، مشرق میں بحر بنگال، مغرب میں بحر عرب اور جنوب میں بحر ہند ہے۔ بھارت کے جزائر اندمان، نکوبار اور لکشدیپ کے علاوہ بقیہ سارا ملک جغرافیائی لحاظ سے غیر منقسم اور مسلسل ہے۔ قدیم بھارت کی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس کا ذکر قدیم بھارت کے طور پر کرتے ہیں۔ 1947 سے پہلے یعنی آزادی سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت کا ہی حصہ تھے۔ بھارت کی تاریخ کی تشکیل پر اگر ہم غور کریں گے تو درجہ ذیل 6 طبعی حصے ہم کو معلوم ہوتے ہیں، جیسے پہلا ہمالیہ، دوسرا سندھ، گنگا اور برہم پتر دریاؤں کا میدانی علاقہ، تیسرا تھر کا ریگستان، چوتھا دکن کی سطح مرتفع، پانچواں ساحلی علاقے، چھٹا سمندر میں پائے جانے والے جزائر۔ تو اس میں ہم سب سے پہلا نقطہ ہمالیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہمالیہ ہندو کش اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے برے صغیر ہند کے شمال میں گویا ایک ناقابل تسخیر دیوار کھڑی ہے۔ اس دیوار کی وجہ سے برے صغیر ہند وسطی ایشیا سے ریگستان سے الگ ہو گیا۔ صرف ہندو کش پہاڑ میں درہ خیبر اور درہ بولان سے گزرنے والا خشکی کا راستہ ہے۔ وسطی ایشیا سے گزرنے والے قدیم تجارتی راستے سے وہ جڑا ہوا تھا۔ چین سے نکل کر وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا ملک عرب تک جانے والا یہ تجارتی راستہ ریشم شاہراہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس راستے میں ریشم کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ سندھ، گنگا، برہم پتر دریاؤں کا میدانی علاقہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ یہ علاقے جو ہوتے ہیں 3 بڑے دریا سندھ، گنگا اور برہم پتر، ان دریاؤں کے معاون دریاؤں کی وادیوں کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ مغرب کی جانب سندھ جو آج پاکستان میں ہے، پنجاب سے مشرق کی جانب موجودہ بنگلہ دیش تک پھیلا ہوا ہے۔ بھارت کی سب سے قدیم شہری ہڑپا تہذیب اور اس کے بعد کی قدیم جمہوری اور شہنشاہی سلطنتیں اسی علاقے میں پروان چڑھی۔